السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک پاکستان ریزولوشن، اس پہ کنٹروورسیز کیا تھی اور اعتراضات کیا کیے گئے۔ سو لیٹ اسٹارٹ۔ In the 27th annual session of All India Muslim League, which was held on Minto Park, Lahore, and it was held on 22nd, 3rd and 24th March of 1940. This meeting was presided over by Quaid-e-Azam. اور ایک چیز یاد رکھیں کہ دیٹ واز اے ویری ہسٹوریکل موومنٹ اینڈ دیٹ واز اے ویری امپورٹنٹ موومنٹ فار دا مسلم۔ دا ریزن از دیٹ فرسٹ ٹائم مسلمان جو تھے وہ اتنے بڑے لیول پہ اور اتنی بڑی ڈیمانڈ کرنے جا رہے تھے، اور سنس 1857 جو مسلمانوں کے حالات تھے وہ سب کے سامنے تھے، لیکن ایک جو امیجیٹ ریئیکشن بنا اس ریزولیشن کا وہ تھی کانگریس منسٹریز 1937 to 39، دا ایٹیٹیوڈ آف دا کانگریس ٹوورڈ دا مسلم۔ اور پھر یہ وقت کا تقاضا بھی تھا، صرف مسلمان ہی نہیں، بہت سارے جو ہندو تھے جن میں سی آر داس تھے، لالا لاجپت رائے، دے آلسو سپورٹڈ دا آئیڈیا آف اے سیپریٹ اسٹیٹ فار دا مسلم۔ ایون some of the Britisher, they also promoted this idea، جن میں جان برائٹ اور پھر رشین پریزیڈنٹ جوزف اسٹیلن نے بھی اسی آئیڈیا کو پروموٹ کیا ہوا تھا۔ اچھا، اب یہ جب آگے جا کے ہم کنٹروورسی میں پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ چیز بھی ہوگی کہ یہ دیٹ واز اے ویری ایموشنل ڈیسیژن بائی قائد اعظم، اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ایک وقتی فیصلہ تھا، ایموشنل فیصلہ تھا۔ تو اس کا آنسر تھوڑا سا یہاں پہ بھی بتا دیں کہ دیٹ واز ناٹ ایموشنل ڈیسیژن، وہ ٹمپریری نہیں تھا۔ سیپریٹ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ تو ٹائم ٹو ٹائم مسلمانوں نے بہت بار کی تھی، اور بڑی کیٹیگوریکلی جو ڈیمانڈ تھی وہ علامہ اقبال نے 1930 میں آلریڈی کر دی تھی، اور پھر اسی کے ریئیکشن میں 1933 میں چودھری رحمت علی خان نے اس کا نام بھی پیش کر دیا تھا۔ پھر اس سے بڑھ کے 1938 میں سندھ اسمبلی کے اندر ایک ریزولیشن موو ہو گئی تھی جس میں مسلمانوں نے ایک سیپریٹ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کی ہوئی تھی۔ یہ جو فیصلہ کیا گیا تھا یہ جذباتی فیصلہ نہیں تھا۔ اچھا، اس کے بعد اس کا جو نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے جی پریزیڈینشیل ایڈریس آف قائد اعظم۔ اس کے ہارڈلی 3 سے 4 میجر پوائنٹ ہیں، ویسے تو وہ کافی لمبا ہے لیکن 3 سے 4 پوائنٹ۔ ان کا پہلا پوائنٹ یہ کہ مسلم آر سیپریٹ نیشن بائی اینی ڈیفینیشن آف دا ورڈ، کہ آپ نیشنلٹی کی، نیشن کی کوئی بھی ڈیفینیشن کرتے ہیں، مسلم جو ہے اس ڈیفینیشن کو پہ پورا اترتے ہیں، سو دیٹ دا مسلم آر اے سیپریٹ نیشن۔ پھر وہی پوائنٹ جو علامہ اقبال نے 1930 میں کہا تھا ٹو کاؤنٹر دا آئیڈیا آف ون نیشن تھیوری، کہ انڈیا از ناٹ اے کنٹری، اٹ از اے سب کانٹیننٹ اینڈ ویئر پیپل بلانگنگ ٹو دا ڈفرنٹ ریلیجن اینڈ لینگویج دے لیو اوور ہیئر۔ انڈیا ایک ملک نہیں ہے، یہ بر صغیر ہے، اور یہاں پہ مختلف زبانیں بولنے والے اور مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ رہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز جو میں نے بات کی کلاس میں بھی، کہ قائد اعظم کی ہر جو بات ہوتی تھی وہ بڑی آرگیومنٹیٹیو ہوتی تھی، آرگیو بیسڈ ہوتی تھی۔ ہی ڈیمانڈ سیپریٹ اسٹیٹ آف in the India for the Muslim, on while giving the example that in the same period the many other countries like Spain, Portugal, Ireland and Czechoslovakia, they got the freedom from the United Kingdom, and if these nations can get the freedom from you peoples, then why not we the Muslim can demand a separate state؟ کہ اسی ٹائم پیریڈ میں بہت ساری قوموں نے، جن میں چیکوسلوواکیا ہے، پرتگال ہے، آئرلینڈ ہے، اسپین ہے، انہوں نے اسی ٹائم فریم میں آپ سے آزادی حاصل کی، اور اگر وہ لوگ آزادی حاصل کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں۔ اس کے بعد ہے جی ٹیکسٹ آف ریگولیشن۔ ٹیکسٹ آف ریگولیشن کے اس کے 6 سینٹنس تھے اور 6 ہی پیراگراف تھے۔ یہاں پہ ہم 2 سے 3 جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں ان کو تھوڑا سا میں ایزی وے میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔
دا کینٹیگوس یونٹ مطلب جو آپس میں ملے ہوئے ہیں. کینٹیگوس کہتے ہیں سچ آر ٹو اسٹیٹ آر دا پروونسز وچ شیئر دیئر باؤنڈریز. The contiguous unit in different areas to be demarcated in a such way that the Muslim majority area in the northeast and the northwest should be established an independent and autonomous Muslim state. مطلب انڈیا کے نارتھ ایسٹ اور نارتھ ویسٹ میں ایسے علاقے جو آپس میں متصل ہیں اور جڑے ہوئے ہیں اور وہاں مسلمان کو میجورٹی بھی ہے، تو ان کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست جو ہے وہ بنا دیا جائے. اور جو پہلا پوائنٹ ہونا چاہیے وہ ایکچولی یہ تھا، خیر آپ اس کو دوسرا بھی کر سکتے ہیں. نو اسکیم ادر دین پارٹیشن آف دا سب کانٹیننٹ ول بی ایکسیپٹیڈ. مطلب نو کانسٹیٹیوشنل پلان would be workable or acceptable until the partition of subcontinent. کہ برصغیر کی تقسیم کے علاوہ کوئی اور پلان جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. پھر اس کے بعد آفٹر دا پارٹیشن دا رائٹس آف دا مسلم ان نان مسلم میجورٹی ایریا شوڈ بی پروٹیکٹیڈ. اور یہی چیز وائس ورثہ بھی چلتی ہے کہ مسلم میجورٹی ایریا میں نان مسلم جو منورٹیز ہوں گی ان کے رائٹس کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے گا. اچھا، اب آتے ہیں اس کے ریاکشن پہ. اب اس پہ دو طرح کے ریاکشن ہوئے تھے. ایک جو ریاکشن تھا وہ اس کے ٹیکسٹ پہ ریاکشن ہوا تھا، اور دوسرا اس پوری ریزولیشن پہ ریاکشن ہوا تھا. اگر ہم ریزولیشن کی بات کرتے ہیں تو اس کا نام تھا لاہور ریزولیشن. تو ایرونیکلی مذاقاً جو اس کو پاکستان ریزولیشن کا نام دیا گیا مسلمانوں کو جو ہے اریٹیٹ کرنے کے لیے، تو جنا اڈاپٹیڈ دیٹ نیم. اوکے، ہم نے تو پاکستان بنانا ہے، لیٹس اڈاپٹ دیٹس ریزولیشن ایز اے پاکستان ریزولیشن انسٹیڈ آف لاہور ریزولیشن. تو برٹش کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ریئیکشن نہیں تھا. مسلمان علماء نے اس کو، بہت سارے علماء نے اس کو سپورٹ کیا، اور کچھ نے اس میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا. 1940 کی بات کر رہا ہوں. لیکن جو ایکچولی کنٹروورسی ہے وہ اس کے ٹیکس کے اندر تھی. اب اگر ٹیکس کے اندر جو پہلا پوائنٹ ہے وہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں، یہ آپ کے سامنے بھی ہے، تو in the north east and the north west establish independent states. یہ تھوڑی باریک باتیں ہوں گی یہاں پہ، تھوڑی سی سمجھیے گا. لفظ اسٹیٹس استعمال ہوا ہے، اسٹیٹ نہیں. اگر آپ اردو میں دیکھ رہے ہیں تو آزاد ریاستوں کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک ریاست کا نہیں. تو اس پہ اب ظاہر مخالفین ہر لحاظ سے اعتراض کرتے ہیں. تو پہلا اعتراض یہ کہ اجنا واز ناٹ کلیئر کہ وہ ایک ریاست کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا ایک سے زیادہ ریاستوں کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. یہ پہلا اعتراض تھا. دوسرا اعتراض یہ تھا کہ پورے ٹیکسٹ آف ریزولیشن میں ورڈ پاکستان استعمال ہی نہیں ہوا. حالانکہ کیا تھا کہ آپ تو پاکستان کی ڈیمانڈ کر رہے تھے نا، سیپریٹ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ کر رہے تھے نا. تو ورڈ پاکستان تو 1933 میں چودھری رحمت علی خان نے انوویٹ کر دیا تھا، تو پھر آپ نے وہ ورڈ کیوں نہیں یوز کیا؟ دوسرا اعتراض. تیسرا اعتراض جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ مسلمانوں کا بڑا ہی جذباتی اور جسٹ ٹائم بینگ فیصلہ ہے. اور چوتھا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا اٹ از ایکچولی بارگیننگ چپ اگینسٹ دا کانگریس. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اگر کانگریس منسٹریز کی وجہ بنی، میں نے اسٹارٹ میں بتایا کہ یہ کانگریس منسٹری نے جو مسلمانوں کے ساتھ حالت کی، تو کانگریس نے منسٹریز نے ریزائن کیا دسمبر 1939. ٹائم فریم تھوڑا سا چیک کیجیے گا. دسمبر 1939 میں کانگریس نے ریزائن کیا کانگریس منسٹری سے. فیب 1940 میں لارڈ للنت گو اور قائد اعظم کی ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوتی ہے، اور اس کے ٹھیک ایک مہینے بعد یہ ریزولیشن موو ہو جاتی ہے. تو کانگریس کو یہی جیسر جاتا ہے کہ دس از ایکچولی بارگیننگ چپ. اس کو اردو میں آپ کہیں گے کہ یہ جی کانگریس مسلم لیگ جو ہے وہ برٹش کے ساتھ مل کے کانگریس کے خلاف سازش کر رہی ہے. اب اعتراضات کے جوابات پہ. تو پہلا جواب جو میں نے کہا کہ ورڈ اسٹیٹ یوز ہوا یا اسٹیٹس، کہ جناب واز ناٹ کلیئر. کیپ ان مائنڈ جناب واز ویری مچ کلیئر، کہ کیونکہ اس وقت مسلمان ایک علاقے میں کہیں میجورٹی میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے. جیسے کہ ریزولیشن کے ٹیکسٹ کے اندر ہی ایک چیز کلیئر ہو گئی کہ ان دا نارتھ ایسٹ اینڈ دا نارتھ ویسٹ، دو ریاستیں تو یہی بن جاتی ہیں. پھر اس کے علاوہ اور بہت سارے جہاں جہاں مسلمان میجورٹی میں ہیں، ود دا پیسیج آف ٹائم اگر ہمیں وہاں ضرورت پڑتی ہے تو وہاں مسلمان ریاست اسٹیبلش کی جائے گی.
سو اگر آپ ایک اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہی تھا کہ آپ کسی ایک اسپیسیفک ایریا پہ فوکس کر رہے ہیں، باقیوں پہ فوکس نہیں ہو رہا. سو جبکہ یہ ریگولیشن جو تھی دیٹ واز پروٹیکٹنگ دا رائٹس آف دا مسلم اکراس دا سب کانٹیننٹ. اب دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جی ورڈ پاکستان یوز کیوں نہیں ہوا. اب پاکستان کی فارمیشن جیسے ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ہے پنجاب، سندھ، بلوچستان اور کشمیر کو بنا کے. تو اگر آپ اس ریگولیشن میں ورڈ پاکستان یوز کرتے تو یہ ایک جیسچر جاتا کہ یہ جو اسٹرگل، اتنی بڑی اسٹرگل ہونے جا رہی ہے تو یہ تو صرف ایک اسپیسیفک ایریا کے مسلمانوں کے لیے ہے، جبکہ اس سے زیادہ تعداد میں جو مسلمان ہیں دے آر لیونگ آؤٹ سائڈ دیٹ ایریا اینڈ دے بیکم دا ڈس اپوائنٹ کہ یہ جو اسٹرگل ہو رہی ہے انڈیپینڈنس اسٹیٹ کی، اس میں ان کا تو کوئی شیئر ہی نہیں ہے. تو اس طرح یہ موومنٹ جو تھی وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ آپ تو تمام مسلمانوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تیسرا جو اعتراض تھا جی یہ تو جذباتی فیصلہ ہے، اس کا میں نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا. اس میں آلریڈی علامہ اقبال نے 1930 میں ایک بڑی کلیئر اور کیٹاگوریکلی ڈیمانڈ کر دی تھی سیپریٹ اسٹیٹ کی. پھر اس کے بعد ٹائم ٹو ٹائم بہت سارے جو دوسرے مسلم لیڈر تھے، جن میں عبدالحلیم ہے، سید جمال الدین افغانی ہے، مولانا محمد علی جوہر ہے اور خیری بردرز ہیں، یہ ٹائم ٹو ٹائم انہوں نے ایک سیپریٹ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ آلریڈی کی ہوئی تھی. ایسا نہیں تھا اچانک سے اٹھے اور مسلمانوں نے فیصلہ کر دیا. سیپریٹ اسٹیٹ کی ڈیمانڈ تو پہلے سے تھی. پھر 1930 میں کلیئرلی اقبال نے ایریاز کو مینشن کرتے ہوئے بھی کر دی، اور یہ 40 میں ایک بڑا سالڈ ڈیسیژن تھا. یہ کوئی جذباتی یا ٹائم بینگ ڈیمانڈ نہیں تھی. اور جو چوتھا اعتراض ہے کہ یہ جی بارگیننگ چپ تھی، کیونکہ جو کانگریس کے خلاف یہ سازش ہے، مسلمان جناح کی میٹنگ ہوئی تھی، تو کیپ ان مائنڈ یہ کوئی بارگیننگ چپ نہیں تھی. دا مسلمز ور فائٹنگ فار دیئر رائٹس. Muslims were fighting to protect their political, social and cultural rights which could not be protected under the Congress ministries in 1937 till 39. ہو سکتا ہے جیسے 37 کی جب منسٹریز بننے جا رہی تھی تو قائد اعظم نے نہرو کو ریکویسٹ کی تھی کہ یو پی میں مسلمانوں نے تھوڑی زیادہ سیٹیں جیتی تھیں کہ وہاں ہم ایک کولیشن گورنمنٹ بناتے ہیں. تو اگر نہرو قائد اعظم کی بات مان لیتے اور وہاں مسلم لیگ اور کانگریس مل کے ایک مخلوط حکومت بناتے تو شاید ہی مسلمانوں کو یہ نوبت ہی پیش نہیں آتی. تو لہذا یہ بارگیننگ چپ نہیں تھی، مسلمانوں کا یہ رائٹ تھا کہ وہ اپنے تمام رائٹس کو، ان میں ریلیجیس رائٹس ہیں، پولیٹیکل رائٹ ہیں، سوشل رائٹس ہیں، ان کو پروٹیکٹ کرے. ہوپ سو دس ٹاپک از کلیئر. اف یو ہیو اینی کویسچن یو مے کمنٹ، آئی ول رپلائی یو. تھینک یو.